WFD کے آج کے ہمارے مہمان جناب سفیان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سفیان بھائی ماشاءاللہ ایک چھوٹی عمر میں بڑا شوق کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کا آج میں نے بجری کا سیٹ اپ دیکھا ہے اور بجری میں کافی میوٹیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو سفیان بھائی کب سے شروع کیا کام یہ؟ وکاس بھائی کام تو مجھے یہ شوق کافی پرانا تھا، ہاں میں چھوٹا سا ہی تھا جب والد صاحب نے مجھے کوئی 1-2 پیڑ لا کے دیے تھے، تب سے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ ہاں اگر اس ٹائم سے ابھی تک دیکھوں تو مجھے 8 سال ہو گئے ہیں، لیکن جو اچھے لیول پہ کام شروع کیا سیل پرچیز اور اس میں سے اپنا جو میں نے بجٹ اپنا بنانا شروع کیا اس کو مجھے کوئی غالباً صرف 3 سال ہی ہوئے ہیں۔ تو جب سے استاد صاحب کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی اور ان سے استاد صاحب نے گائیڈ کرنا شروع کیا اور اس لحاظ سے میں نے اچھے لیول پہ کام شروع کیا، اس میں مجھے صرف ابھی 3 سال کا عرصہ گزرا۔ ٹوٹل آپ کو 8 سال ہوئے شوق میں آئے؟ شروع میں آپ نے کیا جی رکھا؟ الحمدللہ۔ جی شروع میں آپ نے کیا رکھا، کیا بریڈ کروایا آپ نے، کیا پرندہ وکاس رکھا بھائی آپ نے؟ ابھی شروع سے لے کے ابھی تک میں صرف بجری گھر میں ہوں۔ آپ نے صرف اور کسی سائڈ پہ دائیں بائیں آپ نے کوئی اور بڑھ نہیں رکھا؟ نہیں وکاس بھائی اور تو کوئی صرف بات بجری کیوں؟ نہیں۔ وکاس بھائی ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بجری گھر کا پیشن ہے، مجھے شوق بہت زیادہ ہے بجری گھر کا نا، ہاں میں اس میں ان کو بریڈ کروانا یا انہیں رکھنا وہ میں اپنا پیشن سمجھتا ہوں، میری اچھا ہابی بھی ہے، میرا پیشن بھی ہے اچھا بجری گھر۔ تو اس کے علاوہ دوسری ریزن یہ تھی کہ اس میں سے مجھے اپنا میرا بجٹ بننا سٹارٹ ہو گیا تھا، اس میں سے ان آؤٹ کم سے کم جو ان کا خرچہ تھا وہ ان میں سے نکل آتا تھا، مجھے جیب میں سے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے علاوہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ اور بھی بجٹ مل جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ میں اس میں امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس میں چیزیں اتنی ساری ہیں، اتنی ڈیپ ہیں اس میں کہ آپ اس میں جب کام کرتے ہو تو اس آپ میں نے جب ڈوب بجری جاتے شروع ہو، کیا کھو تو آپ کے جاتے پاس ہو۔ سادہ بجری تھا، سادہ بجری کے بعد جب آپ نیوٹریشن میں آئے تو جی نیوٹریشن میں پہلا برڈ آپ نے کون سا رکھا؟ میوٹیشن میں وکاس بھائی پہلا برڈ میں نے بلیک فیس لیا، ایک ہی ٹائم پہ میں نے بلیک فیس بھی لیا اور ایک ہی ٹائم پہ میں نے ہوگرومو بھی لیا۔ تو بلیک یہ فیس بھی لیا دونوں اور چیزیں بلیکنگ بھی؟ نہیں کب بلیکنگ نہیں، سوری، بلیک فیس لیا اور ہوگرومو لیا، بلیکنگ نہیں۔ بلیکنگ تو میں اس سال سے بھی اسٹارٹ کر رہا ہوں نا، جیسے آپ کو بتایا برے تو بلیک ڈبل فیس بلیک آپ کا نے کب لیا، پروجیکٹ ہے۔ بلیک فیس کب لیا آپ نے؟ وکاس بھائی 3 سال پہلے میں نے سپلٹ بائی کیے تھے۔ تب کتنے کا تھا؟ اس ٹائم پہ وکاس بھائی میں نے کوئی غالباً 50,000 روپے کا سپلٹ برڈ بائی ایک کیا اکلوتا تھا، ایک برڈ برڈ جی۔ جو کہ بلیک فیس کا سپلٹ تھا؟ جی بلیک فیس کا سپلٹ ایک برڈ تھا اور 4 برڈ مجھے ایسے آئے تھے جو پوسیبل سپلٹ تھے بلیک فیس کے۔ اور جو تو یہ پاسبل اوور سپلٹ آل ہے؟ میری بائنگ تھی یہ کوئی غالباً 3 لاکھ روپے کی بائنگ تھی میری یہ۔ شروع میں آپ نے 3 سال پہلے 3 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی جی بجری میں؟ صحیح بجری ہے میں صحیح ہے۔ اس تو ٹائم جو پہ 5 آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ کے پاس کنفرم سپلٹ تھا، 4 آپ کے پاس پاسبل سپلٹ تھے، پاسبل سپلٹ تھے، اس جو میں وہ میرے کلک کیا پاسبل سپلٹ تھے وہ بھی میرے چاروں کنفرم ہوئے بعد میں، ہو گئے ہو گئے سارے؟ سارے بڑی 4 لک سے برڈ لیا آپ میرے نے ہاتھوں۔ یار اللہ تعالیٰ کی رحمت رہی ہے، 4 برڈ میرے پاسبل والے کنفرم ہوئے اور ایک برڈ تو میں نے کنفرم یعنی کیا آپ کے تھا۔ یہ 4-5 بھی 2.5 لاکھ روپے کے سیدھے سیدھے ہو گئے نا؟ ہاں الحمدللہ۔ ہاں صحیح ہے۔ تو وکاس بھائی ان سے سفر شروع کیا۔ ہاں بجری گھر اس سے پہلے میرے پاس ہے تھے ضرور، لیکن سادے وغیرہ برڈ تھے، ہوگو وغیرہ اس طرح کے سادے برڈ تھے، کمرشل آئٹم کوئی جو 1500-1500 اس رینج والی چیزیں تھیں۔ ہاں ہاں تو جب میں نے اس آچار سے بائنگ کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ میں ان کو کیسے یوز کروں گا، میرے پاس وزٹ پہ آئے۔ جب وزٹ پہ آئے تو اس ٹائم پہ میں نے تھوڑا نا کافی چیزوں کا کچرا جمع کیا ہوا تھا، کچرے سے مراد کہ وہ برڈ جو میں اپنے سینس کے مطابق یہ سوچ کے چلتا تھا کہ یار یہ میں بریڈ کرواؤں گا تو مارکیٹ میں بیچوں گا، اس طرح ہاں کی ورائٹی ہے نا، ہاں کچھ میں نے ان ہاں کے علاوہ بھی جمع کی ہوئی تھی۔ صحیح ہے۔ تو استاد صاحب نے مجھے ایک چیز سمجھائی، انہوں نے کہا دیکھو جب آپ ملٹیپل چیزوں میں ایک ہی ٹائم کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہو نا یا دیکھ رہے ہوتے ہو تو پھر آپ ایک چیز پہ اپنا بیسٹ فوکس نہیں دے پاتے ہو، صحیح ہے۔ تو کوئی ایک چیز سلیکٹ کرو اور اس پہ پورا زور لگاؤ۔ اس ایک پہ چیز اس ایک چیز کو جو میں نے سلیکٹ کیا وہ میں نے بجری گھر کو کیا، وہ کیا کیا؟ بجری گھر کو سلیکٹ کیا، ہاں ٹھیک ہے بجٹ کو سلیکٹ کیا، صحیح ہے۔ اور اس میں پھر میں نے اپنا پورا فوکس پورا دھیان دے کے اپنی کوئی بھی جو ہے وہ ڈائریکشن نہیں چینج کی۔ جو ڈائریکشن استاد صاحب سے ملی 3 سال کا 4 سال کا پروجیکٹ ملا، انہوں نے مجھے تب ہی بتایا تھا کہ بجری گھر میں اپ ڈاؤن بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ہم نے پروجیکٹ ایسے سوری پروجیکٹ ایسے بنانے ہیں، کام اس لیول پہ کرنا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کی طرف فوکس کریں گے۔ ہم بجری گھر یہ وہ پوٹینشیل رکھتی ہے یہ ورائٹی کہ ہم اس میں بلیک فیس ایگزیبیشن، ہم اس میں ڈبل بلیک بلیک فیس ایگزیبیشن، ایگزیبیشن ہے کیا؟
वकास भाई ब्लैक फेस एग्जीबिशन, ब्लैक फेस एक म्यूटेशन बर्ड है, ब्लैक फेस का तो ब्लैक पता फेस एक लोगों को। म्यूटेशन हाँ, है। इसे जब आप एग्जीबिशन में कन्वर्ट कर लोगे तो उसे हम एग्जीबिशन ब्लैक फेस कहेंगे। वो एग्जीबिशन क्या है जिसमें कन्वर्ट करना है? वकास भाई एग्जीबिशन लाइक एक जीरो साइज के बर्ड को आप 10% मल्टीप्लाई कर दो साइज में, अच्छा, यानी साइज को फीचर्स एनहांस वाइज, करने को एग्जीबिशन बोलते हैं साइज इनहेंस जब हो जाता है, लाइक जीरो साइज वाला बर्ड जो है वो 10% ज़्यादा बड़ा हो जाए। उसके अगर खाली 10% बड़े होने का मकसद ये नहीं है कि उसी शेप में बड़ा हो। जब हम एग्जीबिशन में जाते हैं तो बर्ड की बॉडी शेप भी बदल जाती है, उसका फैदर लंबा हो जाता है, हाँ। उसका हेड विड्थ बनती है, उसके स्पॉट अच्छे बनते हैं, उसका स्टैंड होता है, बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं एग्जीबिशन में जब हम जाते हैं। और एग्जीबिशन में काम करना खुद में एक बहुत चार्मिंग जो है ना अट्रैक्शन लगता है। जब आप सारी बात है, आप एग्जीबिशन में इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं ना, क्वालिटी पे जा रहे हैं, साइज पे जा रहे हैं। एग्जीबिशन की एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं अपनी वर्डिंग में अपने जहन के मुताबिक आपको बताना चाहूँ ना, तो वो ये है लाइक एक आम इंसान मैं हूँ जैसे, और कोई बॉडी बिल्डर हो, मतलब इनहेंस हाँ, बॉडी कद काठ शेप वाला में, बॉडी, हाँ, जिसकी जिसके बॉडी शोल्डर शेप होता लैदा है। से नजर आए, सही है। जिसकी अपना चेस्ट और वो जो भी फैक्टर्स सही है। इंक्लूड होते हैं। हाँ। इसी तरह एक जीरो साइज बजरी छोटे साइज का बर्ड है, एग्जीबिशन में उसके बर्ड के शोल्डर अलहदा, फेस अलहदा, मास्क अलहदा, सही हेड है, अलहदा, सही है। टेल, फ्लाइटें, हर चीज इनहेंस हो जाती है। तो आप ब्लैक फेस एग्जीबिशन पे काम कर रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी वो बॉडी बिल्डर वाला जो बॉडी बिल्डर वाला ब्लैक फेस बना रहे हैं सांचा बताया है वो आप उसमें डाल रहे हैं इनको। इंशाल्लाह, सही इंशाल्लाह है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह। अगर एक आम बंदा, मुझे तो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि ब्लैक फेस एक बर्ड है जो भी एक मार्केट में जी। 2-4-5 हज़ार के आगे जो भी कीमत है उसमें ट्रेड हो रहा है। ऐसे ही ऐसे तो ही। जो आप बता रहे हैं उस फीचर्स में जाके उसमें क्या फ़र्क पड़ता है कीमतों के लिहाज से? वकास भाई इंटरनेशनल मार्केट को हम देखें ना, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्लैक फेस एग्जीबिशन है अभी तक वो पूरी दुनिया में कोई बना के नहीं दिखा सका। वर्किंग तक लोग पहुंचे हुए हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा रोजर का। रोजर एक डेनमार्क का ब्रीडर है, बल्कि डेनमार्क में ही ब्लैक फेस प्रोड्यूस हुआ था। डेनमार्क का ब्रीडर है, डेनमार्क का ब्रीडर, उसने एग्जीबिशन में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। और हमारे पाकिस्तान में मैं अपने उस्ताद साहब का नाम लेना चाहूँगा, जहाँ जहीब सईद भाई हैं माशाल्लाह, इस टाइम एग्जीबिशन में पूरी दुनिया में सबसे अच्छा नंबर इन्हीं के पास है। और एग्जीबिशन के जो बड़े फेस बना के दिखाए हैं वो बना के दिखाए भी आज तक सिर्फ जहाँ जहीब भाई नहीं है। और माशाल्लाह इनके पास इसमें काफ़ी रेंज है, काफ़ी कलर्स हैं, डिफरेंट वेरिएशन ऑफ माशाल्लाह फीचर्स हैं। एग्जीबिशन में अच्छे फीचर्स के बर्ड हैं माशाल्लाह उनके पास। तो ये जो अपने आप में एक वैल्यू रखता है, एक तो ये नायाब है पूरी दुनिया में, अभी तक इससे उस लिहाज से काम नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि अगर हम खाली एग्जीबिशन को ही इंटरनेशनल मार्केट में कैप्चर करने की कोशिश करें ना, तो एग्जीबिशन भी अच्छी प्राइस इंक्लूड करता है, लाइक $3,000 से $4,000 तक का बर्ड सेल होता 3 है से 4,000 इंटरनेशनल मार्केट में। $3,000 डॉलर, ठीक है। तो जब हम ब्लैक फेस में चले जाते हैं तो ये 3 गुना हो सकता है, हम 10 से $15,000 का सी बर्ड सेल कर सकते हैं। लेकिन फैक्टर इसमें ये इंक्लूड है कि आपके पास उस कैलिबर का, उस लेवल का बर्ड होना चाहिए जो गोरों को चाहिए, उस स्पेस का, उस बॉडी हाइट का, उस एग्जीबिशन कैलिबर का बर्ड जब आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कस्टमर आएगा। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी उसी टाइम पे आपके पास अप्रोच हो रही होती है, उसी टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट से हो रही होती है। जैसे आगे आपको मैंने दिखाया भी है कि माशाल्लाह इसी टाइम पे पाकिस्तान से लोग अप्रोच कर रहे हैं लेने के लिए, इसी टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट से भी हमें अप्रोच आ रही है। तो हम अभी तो हमारा फोकस ये है कि हम पाकिस्तान की मार्केट को कैप्चर करें, फिर इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ भी फोकस हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी इंशाल्लाह आप आने वाले कुछ सालों में देखेंगे, बल्कि आप हो सकता है कि कमिंग ईयर ही देखें कि कोई शिपमेंट अरेंज हो रही है जो हमारी बाइट जा रही है एग्जीबिशन की। 1 साल पहले तो हालात इस तरह के नहीं थे? 1 साल पहले जब आप वर्किंग कर रहे थे तब क्या हालात होते थे? वकास भाई असल में 1 साल पहले की जो कंडीशन है ना वो ओवरऑली बहुत ही ज़्यादा डाउन थी। वो आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की किसी भी म्यूटेशन में, किसी भी वैरायटी में चले जाएं, हाँ, आप इंक्लूडिंग आप बड़ी वैरायटी में भी, इस साल भी, पिछले साल भी आप देखें
اس سال کچھ بہتری آئی ہے لیکن وہ پیک نہیں رہا جو لیکن میں پہلے دیکھا تھا۔ بجری میں کچھ زیادہ بہتری ہے. بجری گھر میں کچھ زیادہ بہتری اس لیے آئی ہے وکاس بھائی کیونکہ بجری گھر کے ریٹ جب پاکستان میں گر گئے تو باہر کی کنٹریز میں ابھی زیادہ ریٹ ہیں، وہاں پہ بھی گرے تھے. وہاں پہ بلیک فش کے ریٹ زیادہ اس لیے ہیں کیونکہ بلیک فش ابھی پوری دنیا میں اس طرح سے پہنچا نہیں. لائک زیرو سائز برڈ کا ایک کنسیپٹ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، میں آپ کے ویورز کو بھی سمجھانا چاہوں گا بالکل. کہ جو زیرو سائز برڈ ہوتا ہے نا وہ چھوٹا بجری ہوتا ہے. تو جیسے میں نے آگے بتایا بھی کہ ایگزیبیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیرو سائز برڈ کو 10% ملٹیپلائی کر لو اس کے فیچرز کے حساب سے، تو وہ جب سائز اتنا انہینس ہو جاتا ہے تو اسے ہم ایگزیبیشن کہتے ہیں. تو زیرو سائز بلیک فیس برڈ بھی جو ہے نا اس ٹائم ابھی پوری دنیا میں اس طرح سے ہر کنٹری تک نہیں پہنچا جس طرح ایک نارمل بجری ہر کنٹری تک رینج کر چکا ہے. تو اس زیرو سائز بجری گھر میں جو بلیک فیس ہے وہ پاکستان سے بہت تیزی سے ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ یہاں پہ ریٹ نیچے آ گئے تھے. تو باہر کی کنٹریز میں ریٹ اب تھے، یہاں پہ جو بڑے بڑے بروکرز تھے اور جو آپ کے ڈیلرز ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے برڈ یہاں سے اکٹھے کیے، انہوں نے دیکھا کہ باہر کی کنٹریز میں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، یہاں سے انہوں نے سستے برڈ اٹھائے اور باہر بھیجنا شروع کر دیے. جب یہ کام 2 سے 3 دفعہ 4 دفعہ بار بار رپیٹ ہونا شروع ہوا تو لوگوں کا فوکس اس طرف آیا کہ یار یہ برڈ تو کم ہوتے جا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو چیز آپ کی کنٹری میں کم ہو جاتی ہے اس کا ریٹ انہینس ہو جاتا ہے، وہ ریٹ